إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الطلاق کی پہلی آیت کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اور آج کا ہمارا خطبہ جمعہ کا موضوع بھی طلاق سے متعلق ہے۔ کچھ اہم اور ضروری باتیں، کچھ اہم احکام اور مسائل طلاق سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ ہماری شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بہترین کیسے گزاری جائے سارے اصول اور طریقے بتا دیے۔ کون سا انسان کس کے ساتھ کیسے رہے یہ ساری چیزیں بھی بتا دی، اور انسان جو رشتے بناتا ہے، رشتہ داریوں سے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے آگاہ کر دیا اور فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ رشتے بنا لینا آسان ہے لیکن اس کو نبھانا آسان کام نہیں، اس لیے شریعت نے کہا والارحام، جو رشتہ داریاں بناتے ہو اس کے سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ جو رشتہ داریاں ہماری ہوتی ہیں انہی رشتہ داریوں میں سے ایک رشتہ داری یا ایک رشتہ جو ہوتا ہے وہ میاں اور بیوی کا ہوتا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا اسلامی شریعت کے قوانین اور اس کے اصول کے حساب سے، تو اب دونوں کے اوپر ایک دوسرے کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ حقوق۔ شریعت نے کہا ان کا خیال رکھو، اور اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جیسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے ایسے ہی عورتوں کا بھی مردوں کے اوپر حق ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا مقام عورت کے مقابلے میں ایک درجہ بڑھا ہوا ہے، ایک درجہ بڑھا ہوا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ تو شوہر کا مقام، مرد کا مقام ایک درجہ بڑھا ہوا ہے، لیکن دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، رائٹس ہیں، مرد کے عورت پر اور عورت کے مرد پر، دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ اور جہاں شریعت نے عورتوں سے کہا کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرو
اور شوہر کی اطاعت پر جنت میں داخلے کو گارنٹی اور ضامن بتایا کہ اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور جو ہے رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ جہاں عورت کو کہا کہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی بات مانے، شوہر جیسا کما رہا ہے اسی میں زندگی گزارے، ناشکری نہ کرے، اس لیے کہ ناشکری کی وجہ سے عورتوں کی تعداد زیادہ جہنم میں جائے گی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کہا۔ وہیں مردوں سے اللہ نے کہا، شریعت نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے ساتھ احسان اور بھلائی سے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اپنی بیوی کے اندر کوئی عیب نظر آتا ہے، کوئی خامی نظر آتی ہے، وہ کوئی غلطی کر رہی ہے، اس کی کوئی عادت تمہیں بری لگ رہی ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو جو چیز تمہیں ناپسند ہے، بری لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اچھائی میں بدل دے اور وہ کل کو عورت اچھی ہو جائے آپ کے لیے۔ تو شریعت نے دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی تعلیم بھی ہے، نصیحت کی ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی مسائل خراب ہو جاتے ہیں، زندگی اتار اور چڑھاؤ کا شکار ہو جاتی، کبھی عورت سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو شوہر کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور شوہر چاہتا ہے کہ اس عورت سے میں چھٹکارا پاؤں، تو شریعت نے ایسے موقع پر مرد کو طلاق کا آپشن دیا ہے کہ مرد طلاق کا آپشن اختیار کر کے اپنی بیوی کو اپنی زندگی سے الگ کر سکتا ہے۔ ایسی ہی عورت کو بھی شریعت نے اختیار دیا۔ یہاں بھی شریعت کا انصاف دیکھیے کہ اگر صرف مرد کے ہاتھ میں یہ ہوتا تو پھر عورت کئی مرتبہ مظلوم ہو جاتی، جیسے کہ پرانے زمانے میں بہت سارے مذاہب کے یہاں ایسا ہوتا تھا، ستی وغیرہ کی رسم، آپ جانتے شوہر کتنا بھی برا ہو، عورت کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ شوہر کی بات مانے، ہر صورت میں اس کے ساتھ رہے، جیسے بھی ہوا نبھانے کی کوشش کرے۔ لیکن ہماری شریعت نے عورت کا بھی خیال رکھا کہ اگر عورت پر اس کا شوہر ظلم کرتا ہے تو ایسی صورت میں عورت اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، جدائی لے سکتی ہے، اور اس کے لیے شریعت نے خلا کا آپشن رکھا۔ اب طلاق کا معنی کیا ہے؟ طلاق کا مفہوم کیا ہے؟ طلاق یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، چھوڑ دینا، آزاد کر دینا۔ کوئی چیز آپ نے گرہ باندھی تھی، آپ اس کو کھول دیں تو اسے عربی زبان میں طلاق کہتے ہیں۔ اور میاں اور بیوی کے درمیان جو نکاح کا رشتہ ہوا تھا، جسے ہماری زبان میں عقد بھی کہا جاتا ہے، شریعت نے اسے عقد بھی کہا، تو عقد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرہ لگانا، گرہ لگانا۔ اب طلاق کے ذریعے مرد جب اس گرہ کو کھول دیتا ہے تو دونوں الگ ہو جاتے ہیں، جہاں عقد کی وجہ سے ساتھ میں رہ رہے تھے، اب طلاق کی وجہ سے دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو اسے شریعت میں طلاق کہا گیا ہے۔ طلاق کے پیچھے کی حکمت کیا ہے؟ اس تعلق سے علماء کرام نے لکھا کہ طلاق کی حکمت یہ ہے تاکہ عورت ہمیشہ نقصان میں نہ رہے، یا مرد جو ہے اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ برا کرتی ہے تو مرد اس کو طلاق دے کر کے اپنی زندگی کو اس نقصان سے بچا لے، پریشانی سے بچا لے جو اس کی وجہ سے اسے ہو رہا ہے۔ ورنہ اگر یہ طلاق کا آپشن نہ ہوتا، خلا کا آپشن نہ ہوتا، تو آپ دیکھیں زندگی اجیرن ہو جاتی، زندگی اجیرن ہو جاتی، مسائل کا شکار ہو جاتی۔ تو اس کے پیچھے کی حکمت یہی ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ لوگ سکون کے ساتھ رہیں، اطمینان کے ساتھ رہیں، اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ لیکن ہمارے یہاں سماج میں کیا ہوتا ہے، آج ذرا ذرا سی بات پر لوگ طلاق دے رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں سوال آتا ہے سینٹر پر، ذرا سی بات اور شوہر غصے میں آیا کسی وجہ سے طلاق، معمولی سی بات تھی۔ بعض دفعہ تو ایسے ایسے مسائل آتے ہیں، ہنسی آتی ہے کہ اس چیز پر بھی مرد طلاق دے رہا ہے۔ طلاق یہ حل ہے، ہتھیار نہیں ہے۔ طلاق یہ مسئلے کا حل ہے، یہ ہتھیار نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں یہ ہتھیار چلاتے رہیں۔ جب مسئلہ حد سے آگے بڑھ جائے تب یہ آپشن آپ کو یوز کرنا ہے، ورنہ اس سے پہلے کے کئی آپشن اللہ نے دیے، اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ بہت دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں طلاق دے دیا، اب پچھتا رہا۔ طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ عام طور سے اکثر 90% سے زیادہ مسائل میں مرد جو طلاق دیتا ہے وہ غصے ہی میں طلاق دیتا ہے۔
بھائی ہنسی خوشی میں کون طلاق دیتا ہے؟ چلتے پھرتے کسی کی زندگی اچھی چل رہی ہو کون طلاق دیتا ہے؟ بیوی اچھی ہو کون طلاق دیتا ہے؟ خوشی کے ساتھ کوئی طلاق نہیں دیتا. بھائی گھر کا مسئلہ ہے، فیملی کا مسئلہ ہے، بچے ہیں، مستقبل ہے، فیوچر ہے، اس کے اپنے ٹینشن ہے، اس کے اپنے کاروبار ہے، جاب ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. خوشی میں کوئی طلاق نہیں دیتا. ہاں اتنا غصہ کہ مرد کا دماغ معاف ہو جائے، اسے پتہ ہی نہیں چلے کہ وہ کیا بول رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں دوسرے مسائل ہیں، شریعت نے پھر اس کا اعتبار نہیں کیا ہے. وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ مرد کیا چاہ رہا تھا، اس کا دماغ واقعی سلامت تھا یا نہیں سلامت تھا. اب دیکھیے طلاق سے پہلے شریعت نے کیا آپشن رکھا ہے. اللہ نے فرمایا واللاتی تخافون، سورۃ النساء کی آیت ہے، کہا کہ جن عورتوں کے سلسلے میں تمہیں ڈر ہے کہ وہ تمہاری نافرمان ہو جائیں گی، تمہاری بات نہیں مانیں گی، تو پہلی ہی مرتبے میں اسے طلاق مت دے دو. کیا کرو پہلے؟ فعظوہن، نصیحت کرو، سمجھاؤ، اسے بتاؤ، کسی کے پاس لے جاؤ، اس کی نافرمانی کو یہاں وہاں بیان نہ کرو بلکہ گھر میں ہی مسئلے کا حل نکالو. یہ پہلا اسٹیپ. نمبر 2، اگر یہاں سے وہ سمجھ جاتی ہے اچھی بات ہے، ورنہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، نمبر 2 بستر الگ کر دو. بستر، اب اس کا 2 مفہوم ہے، یا تو اسی بستر پر رکھو لیکن اپنا اپنا رہو، وہ تعلق قائم نہ کرو جو اس سے پہلے تک قائم ہو رہا تھا، یا بستر ہی الگ کر دو کہ تم الگ بستر پر سو، اس کو الگ بستر پر کر دو. اس سے کیا ہوگا؟ عورت کے دماغ میں احساس ہوگا کہ یہ میرا شوہر، ابھی تک میں اس کے ساتھ تھی، ہم ایک بیڈ پر تھے، ایک بستر پر تھے، ہمارے درمیان تعلق تھا، کوئی نہ کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ اس نے بستر الگ کر دیا. اس کے اندر احساس آئے گا. اگر یہاں سمجھ گئی، احساس آ گیا، اچھی بات. ورنہ شریعت نے تیسرا آپشن دیا، وَضْرِبُوهُنَّ، اب مار سکتے ہو، لیکن کون سی مار؟ ہلکی مار. ضرباً غیر مبرح، ایسی مار ہو جو تکلیف دینے والی نہ ہو. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن، انہوں نے ذکر کیا کہ مسواک وغیرہ سے مار سکتے ہو، تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے. ہمارے ہاں مرد اپنی مردانگی سمجھتا ہے کہ جب تک عورت پر ہاتھ نہ اٹھاؤ میں مرد نہیں ہوں. یہ بھی غلط بات ہے. ہماری شریعت نے مارنے کی اجازت نہیں دی ہے، یہ احساس دلانے کا، وہ بھی تیسرے آپشن پر، تیسرے نمبر پر، تیسرا اسٹیپ ہے. پھر اگر یہاں سمجھ گئی اچھی بات ہے، ورنہ چوتھا آپشن لیجیے. چوتھا آپشن کیا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اب چوتھا آپشن یہ ہے، اسٹیپ یہ ہے کہ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک آدمی مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے دونوں آئے بیٹھے، ان دونوں کو ساتھ میں بٹھائیں، جسے ہم اپنی زبان میں کاؤنسلنگ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. کاؤنسلنگ کریں، سمجھائیں. اللہ کیا کہتے ہیں آگے؟ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان دونوں کے دل میں کہیں بھی ساتھ رہنے کی نیت ہے، جذبہ ہے، دونوں کے لیے ایک دوسرے کے دل میں محبت ہے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کا کام بنا دے گا. دونوں ایک دوسرے کی غلطی بھول جائیں گے، شوہر عورت کی غلطی بھول جائے گا، اور پھر یہ دونوں ایک ساتھ رہنے لگ جائیں گے. اگر یہاں مسئلہ ٹھیک ہو گیا چوتھے اسٹیپ پر، اچھی بات ہے. اگر مسئلہ یہاں بھی ٹھیک نہیں ہوا، تب شریعت کہتی ہے کہ اب مرد اپنی عورت کو طلاق دے سکتا. ہمارے ہاں پہلے ہی فرصت میں، پہلے ہی لمحے میں اسی طلاق کے آپشن پر عمل کیا ہے. جبکہ طلاق اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں تو یہ 5واں اسٹیپ، نصیحت، بستر الگ کرنا، مارنا، کاؤنسلنگ کرنا، اور پھر اس کے بعد اگر ان چاروں میں بات نہیں سمجھتی عورت، وہ کہتی نہیں نہیں مجھے جانا ہی ہے، یا شوہر کہتا ہے کہ نہیں مجھے طلاق ہی دینا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اب وہ طلاق دے سکتا ہے. اب یہاں پر بات آئیے کہ اب اگر مرد طلاق دے رہا ہے تو اسے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے طلاق جب مرد دے تو وہاں 4 چیزوں کا پایا جانا ضرور. 4 ارکان ہیں، جیسے اسلام کے 5 ارکان، ایمان کے 6 ارکان، ایسے ہی طلاق میں بھی 4 ارکان کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 میاں، نمبر 2 بیوی. کوئی بھی کسی کو طلاق نہیں دے سکتا، شوہر اپنی بیوی کو ہی طلاق دے سکتا ہے. تو شوہر کا ہونا، اس کی بیوی کا ہونا، اور نمبر 3 طلاق کا لفظ ہونا، یا طلاق سے ملتا جلتا کوئی بھی لفظ ہے جسے طلاق سمجھا جاتا وہ بولنا، اور نمبر 4 نیت کا ہونا، ارادے کا ہونا. ہنسی مذاق میں کوئی طلاق بول دے تو طلاق نہیں ہوتی. وہ ایک ضعیف حدیث ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں ہنسی مذاق میں بھی انسان بول دے تو وہ مانی جاتی. اس میں ایک طلاق کا لفظ لوگوں نے ایڈ کیا ہے، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے.
تو ہنسی مذاق میں اگر کوئی ہنستے مسکراتے بول دے مذاق کرتے ہوئے اپنی بیوی کو کہ میں طلاق دے رہا ہوں تو طلاق نہیں مانی جائے گی نیت کا. تو یہ 4 چیزیں ہیں, ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نہیں ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. چاروں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. اب یہ چاروں چیزیں پائی جا رہی ہیں, مرد طلاق دے رہا ہے تو اب طلاق ویلڈ کب ہوگی, انویلڈ کب ہوگی, طلاق صحیح کب مانی جائے گی اور طلاق صحیح کب نہیں مانی جائے گی. سیدھی سیدھی بات ہے. بہت ساری شرطیں علماء نے ذکر کی ہیں لیکن 2 بنیادی شرطیں, یہی 2 شرطیں ہمیشہ آپ کو طلاق کے وقت دیکھنا ہے کہ یہ دونوں شرطیں اگر مکمل ہیں تو گویا کی طلاق ہو گئی. نمبر 1, جب مرد طلاق دے رہا ہے تو عورت کس حالت میں ہے. اگر ناپاکی ماہواری پیریڈ کی حالت میں ہے, شوہر طلاق دے رہا ہے تو یہ طلاق نہیں مانی جائے گی, یہ طلاق نہیں مانی جائے گی, چاہے وہ پہلے دن میں ہو یا 7ویں دن میں ہو. اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو وہ طلاق نہیں مانی جائے گی, یہی شریعت کا قانون ہے. اچھا, عورت پاک ہے, ناپاکی کی حالت میں نہیں ہے, تو دوسری شرط کیا ہے؟ اب شوہر طلاق دے رہا ہے تو دوسری شرط دیکھنا ہے کہ عورت ناپاکی کی حالت میں تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسری شرط کیا, عورت پاکی کی حالت میں ہے تو اس دوران مرد کا یعنی شوہر کا بیوی کا تعلق قائم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. مثال کے طور پر 10 تاریخ کو عورت پاک ہوئی, 10 تاریخ کو عورت پاک ہو گئی ناپاکی سے, اس نے نماز وغیرہ سب پڑھنا عبادت کرنا شروع کر دیا. اب شوہر 14 تاریخ کو وہ طلاق دے رہا ہے یا اس نے طلاق دے دیا 14 تاریخ کو. اب یہ جو 4 دن بیچ میں گزرا تو یہ دیکھیں گے کہ 14 تاریخ کو طلاق دیا ہے تو ان 4 دنوں کے درمیان دونوں کا ازدواجی تعلق, دونوں ہم بستر ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں. اگر دونوں کے درمیان وہ خاص تعلق قائم ہوا ہے تو پھر ایسی صورت میں طلاق نہیں مانی جائے ان 4 دنوں میں. اچھا, شریعت نے دیکھیں کیسی چیزیں اختیار کی ہیں. شریعت یہ نہیں چاہتی کہ مرد جو ہے ہتھیار کے طور پر استعمال کر لے, جب چاہے طلاق کی چھری چلا کر کے عورت کو ذبح کر دے. شریعت یہ نہیں چاہتی. شریعت نے شرطیں کیسی لگائی. آپ دیکھیں مہینے میں عورت 6 دن 7 دن ناپاک رہتی ہے, 7 دن تو ایسے ہی نکل گیا, باقی کے جو 22-23 دن جو بچتے ہیں ان 22-23 دنوں میں اب عورت پاک ہے تو بھائی ایک مرد جس نے 6-7 دن اپنے جو ہے خواہشات پر کنٹرول کیا, اب اس کی بیوی پاک ہو گئی ہے تو اپنی خواہش کو پوری کرے گا, خواہش کو پوری کر. اب جب خواہش کو پوری کر لیا اس نے تو اگلے 20-22-23 دن اس کے لیے طلاق کا دروازہ بند ہو گیا, طلاق کا دروازہ بند ہو گیا. پھر سے وہ عورت ناپاک ہو جائے گی, پھر سے طلاق کا دروازہ بند ہے, پھر سے وہ پاک ہوگی تو پھر سے یہ تعلق قائم کرے گا, دروازہ بند. اگر مرد کو طلاق دینا ہے, اس کی نیت پہلے سے ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ تعلق قائم نہیں کرے گا. اب جب تعلق اس نے قائم نہیں کیا, دونوں شرطیں پوری ہو گئی, عورت ناپاکی کی حالت میں نہیں ہے, پاکی کی حالت میں ہے لیکن اس کے شوہر نے اس سے تعلق قائم نہیں کیا ہے, یہ دونوں شرطیں پوری ہو گئی تو اب یہ مرد اگر طلاق دے گا تو یہ طلاق مانی جائے گی, یہ طلاق مانی جائے گی. یہ پہلی طلاق ہے جو اس شوہر نے اپنی بیوی کو دیا ہے, چاہے 1 بار بولے, 1000 بار بولے, انکاؤنٹیبل ٹائم بولے, جتنی بار بھی بولے, ایک مجلس کی 3, 10, 20, 50, 100, 1000 جتنی بار بھی بولے وہ ایک ہی طلاق مانی جائے گی, وہ ایک ہی طلاق مانی جائے گی. ورنہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے سورۃ الطلاق کی پہلی آیت, اللہ نے فرمایا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عورتوں کو طلاق دے, نبی مخاطب ہے لیکن پوری امت کو اللہ نے پیغام دیا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو فطلقوهن لعدتهن, تو دیکھ لو کس ٹائم طلاق دے رہے ہو, واحصوا العدہ, اور جب طلاق دو تو عدت کو کاؤنٹ کرو, شمار کرو. واتقوا اللہ ربکم, اپنے رب سے ڈرو. یہاں اللہ نے کیا بات کہی؟ ہمارے یہاں بھائی کہتے ہیں کہ نہیں 3 بار بول دیا عورت ہمیشہ ہمیش کے لیے الگ ہو گئی, ہمیشہ ہمیش کے لیے الگ ہو گئی, حرام ہو گئی, اب وہ اس کی بیوی نہیں ہے. بھائی اگر اس کی بیوی نہیں ہے پہلی مرتبہ کے بعد ہی, تو آپ بتائیے شریعت نے, قرآن نے آگے جو جملہ استعمال کیا لا تخرجوهن من بیوتہن, پہلی طلاق دے دیے تم نے تو ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. بھائی اگر عورت حرام ہوگی تو آپ کے گھر میں نہیں رہے گی آپ کے کہنے کے مطابق, لیکن شریعت کیا کہتی ہے, طلاق مرد نے دیا ہے تو اب عورت
جس مرد کے گھر میں تھی، جس کی بیوی تھی، اسی کے گھر میں عدت گزارے گی، وہ اپنے گھر نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی یہ دونوں الگ نہیں ہوئے ہیں، ابھی بھی یہ دونوں میاں بیوی ہیں، بس بیچ میں طلاق کی ایک دیوار، ایک آڑ آ گئی ہے، ایک رکاوٹ آ گئی ہے۔ تو یہ عدت جو عورت گزارے گی، کتنی عدت ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، جن کو طلاق ہو گئی وہ عورتیں 3 حیض عدت گزاریں گی۔ ہمارے لوگ 3 مہینہ کہتے، 3 مہینہ نہیں ہے، 3 ناپاکی کے مرحلے، اگلے 3 ناپاکی کے مرحلے تک وہ جو ہے عدت میں رہے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عورت کو 10 تاریخ کو طلاق ہو گئی، 15 تاریخ کو اس کا پیریڈ آ گیا، وہ ماہواری میں چلی گئی، تو اب اگلے 3 بار جیسے ہی تیسری بار آئے گا وہ پاک ہوگی، تو اس کے بعد جو ہے اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب وہ چاہے 2 مہینہ ہو، چاہے 2.5 مہینہ ہو، چاہے 1.5 مہینہ ہو، چاہے جتنا ہو، 3 حیض کی مدت ہے کہ وہ عدت گزارے گی۔ کہاں گزارے گی؟ اسی کے گھر میں، اسی مرد کے گھر میں۔ ایسا کیوں؟ اللہ نے فرمایا لا تدری لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، عورت کے اسی شوہر کے گھر میں رہنے کے، رکھنے کے پیچھے شریعت کا مقصد یہ ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو دیکھے گا کہ وہ اسی کے گھر میں رہ رہی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چال چلن اور اس کی تمام تر چیزیں، تو وہ اپنے ماضی کے ایام سوچے گا، اسی کے ساتھ تو رہ رہا تھا، اسی کے ساتھ تو اب تک زندگی گزاری، میں نے کیا ہوا کہ اس کو اپنی زندگی سے الگ کر دیا؟ ہو سکتا ہے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، لا تدری، آپ کو نہیں پتا، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا کر دے۔ اب اگر ہمارے بھائیوں کی بات مان لے، نہیں طلاق دے دیا، ختم ہو گیا، چھٹی ہو گئی، جدائی ہو گئی، تو پھر اس آیت کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا، اس آیت کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا، گویا کہ اس آیت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اور ان جو عدت کی مدت ہے، عورت جو مرد کے اپنے شوہر کے گھر میں گزار رہی ہے، سارا خرچہ، ساری ذمہ داری مرد ہی اٹھائے گا، سارا خرچہ، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا اور کپڑے، سب کچھ یہ مرد اٹھائے گا، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی جوڑے کے درمیان جدائی پیدا ہو، دونوں مل جل کر کے رہیں۔ ہمارے یہاں طلاق کے بعد شادی کے، دوسری شادی کے ویسے ہی بڑے مسائل ہیں کہ طلاق یافتہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہ رہا، اوپر سے طلاقیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں، غصے میں آ کر کے ایسے اور ویسے نہ جانے کس کس طریقے سے لوگ طلاق دے رہے ہیں۔ یہ بہت صحابہ کا معاشرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ دیکھیں ادھر عورت کی طلاق ہوئی اور ادھر سے کسی کا رشتہ آ جایا کرتا تھا، بھائی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کسی نے خلا لیا، یہاں سے رشتہ آ گیا، کسی کے شوہر کا انتقال ہوا، یہاں سے رشتہ آ گیا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس سماج میں جہاں ان چیزوں کا چلن ہو، وہاں کسی بڑی بات پر طلاق دے دینے سے عورت کی زندگی مصیبت میں نہیں آتی، لیکن ہمارے یہاں دیکھیے کہ طلاق کے بعد عورت کتنی زیادہ مصیبت کا شکار ہوتی ہے، پوچھتا تک نہیں ہے کوئی اسے۔ ماں باپ جب تک زندہ ہے اس کے کسی نہ کسی طریقے سے زندگی چلتی رہتی ہے، لیکن ماں باپ انتقال ہو گئے، بھائی بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، رشتہ دار بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور یہاں وہاں بھٹکتی رہتی ہے، اور بعض دفعہ اپنی عزت تک کا سودا کر لیتے ہیں۔ ہماری شریعت نہیں چاہتی کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو، اسی لیے کہا کہ عدت اگر عورت گزار رہی ہے تو پھر اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی۔ اچھا، یہ جو پہلی طلاق تھی اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ 3 جو عدت بتائی شریعت نے، 3 حیض، اس دوران مرد جب چاہے، شوہر جب چاہے رجوع کر سکتا ہے، جب چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اب رجوع کے الفاظ کیا ہوں گے؟ یا تو وہ بول کر کے کہہ دے نہیں بھائی میں تمہیں دوبارہ سے اپنے عقد میں، اپنے نکاح میں لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لے سکتا ہے وہ، یا اس کے ساتھ تعلق قائم کر لے، اسی کے گھر میں رہ رہی ہے، وہ بھی رجوع مانا جائے گا، ریٹرن کر لینا مانا جائے گا۔ لیکن اگر یہ 3 حیض کی مدت جسے عدت کہتے ہیں یہ گزر گئی، تو اب یہ والی عورت جو ہے نا، یہ کسی اور مرد کے لیے بھی حلال ہے اور اپنے والے شوہر کے لیے بھی حلال ہے، اپنے والے شوہر کے لیے بھی حلال ہے، اور کہیں اور بھی چاہے تو نکاح کر سکتی ہے عدت گزرنے کے بعد۔ لیکن اگر اپنے والے شوہر سے نکاح ہوتا ہے، اس کا شوہر چاہتا ہے چلو عدت گزر گئی، مسئلہ نہیں ہے، میں دوبارہ سے اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، بنا سکتا ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر، پہلے والا مہر، پہلے والا نکاح ختم، اب نیا نکاح نیا مہر، اور کہیں اور شادی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہاں بھی نکاح، وہاں بھی مہر ضروری ہے۔ اگر مرد نے دوبارہ سے نکاح کر لیا یا عدت کے دوران رجوع کر لیا،
کسی مسئلے پر وہ طلاق دیتا تو یہی پورا طریقہ اسے اختیار کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا. طلاق واقع ہو گئی، پھر سے وہی عدت کی مدت، عدت کے دوران رجوع کرتا ہے. اب جب دوبارہ طلاق دے رہا ہے تو زندگی کی 2 طلاق ہو گئی. 2 آپشن اس نے استعمال کر لیا. ابھی بھی رجوع کر سکتا، چاہے عدت میں یا عدت کے بعد. عدت میں رجوع کرے گا، کوئی نکاح نہیں، کوئی مہر نہیں. عدت کے بعد رجوع کرے گا، نیا نکاح، نیا مہر، اور کہیں اور کے لیے بھی حلال ہوگی. لیکن اگر تیسری طلاق دے رہا ہے زندگی کی، عدت میں رجوع کر لیا، عدت کے بعد رجوع کر لیا، اب تیسری طلاق کسی بھی وجہ سے دے رہا ہے وہ، تو جیسے ہی تیسری مرتبہ زندگی میں طلاق دیا، اب وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جائے گی. تیسری طلاق کے بعد اب وہ عورت اس شوہر کے گھر میں، جو اب شوہر نہیں رہا، اس کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی. پہلی 2 طلاقوں میں شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے گی، تیسری طلاق کے بعد وہاں عدت نہیں گزارے گی. تیسری طلاق کے بعد دونوں کے درمیان جدائی ہو. اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اللہ نے اس سے پہلے کہا تھا الطلاق مرتان، طلاق دینے کا آپشن صرف 2 مرتبہ ہے. طلاق دو رجوع کرو، طلاق دو رجوع کرو، صرف 2 مرتبہ آپشن ہے آپ کے پاس. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. زندگی میں 2 مرتبہ طلاق دی تو اب اس کے بعد یا تو اچھے سے روک کر کے رکھو یا اچھے سے چھوڑ دو. اب اگر تیسری مرتبہ آپ طلاق دے رہے ہو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اب وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. کب تک؟ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، پھر وہاں مسئلہ ہو، وہاں سے اسے طلاق ہو جائے، پھر وہ عدت گزارے، پھر پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہوگی. اب ہمارے بھائیوں نے یہاں شارٹ کٹ راستہ نکالا، حلالہ. حلالہ کروا لو، زندگی آسان ہے. فتوے دیے جا رہے ہیں، فتوے دیے جا رہے ہیں. اچھا، یہ فتوے اپنے گھر کی بیٹیوں کے لیے نہیں ہوتے، یہ فتوے اپنی رشتہ دار عورتوں کے لیے نہیں ہوتے. پھر ایسے مسئلے میں اہل حدیث علماء سے رابطہ کروایا جاتا ہے. جاؤ ان کے پاس آپشن، جاؤ ان سے فتویٰ لے لو، زندگی آسان ہو جائے. حلالہ کاروبار ہے پورا، آج ہی پورا کاروبار ہے یہ. ایک رات کی زنا، بدکاری ہے. شریعت نے جس راستے کو آسان بنا کر کے رکھا تھا، بھائی طلاق ہو گئی ہو جاتی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ شوہر نے پہلی مرتبہ طلاق دیا، چاہے 1000 بار بولا ہو طلاق کا لفظ، یہ کیا بات ہوئی کہ اسے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی؟ اب وہ حلالہ کروائے گی، پھر شوہر کے لیے حلال ہو گئی. کتنے واقعات ایسے ہیں، حلالہ کروایا گیا، جس سے حلالہ کروایا جا رہا اسے چھوڑا ہی نہیں. اس کو وہ پسند آ گئی وہ لڑکی، وہ عورت، اس نے چھوڑا ہی نہیں. یہ سراسر عزت کا سودا، لوگوں کا ضمیر کیسے گوارا کرتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کروایا جاتا ہے. اور حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ کہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ریٹرن لینے کے لیے یہ آپشن تو سیدھا شریعت کا آپشن تھا یہ. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق 1، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 طلاق 1، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شروع کے زمانے میں 2 سال تک 3 طلاق 1 مانی جاتی تھی. لیکن لوگوں نے کثرت سے طلاق دینا شروع کر دیا تو تعزیر کے طور پر، سزا کے طور پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آئندہ جو کہے گا کہ 3 مرتبہ جو طلاق دے گا اس کی بیوی اس سے الگ ہو جائے گی. وہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، وقت کی نزاکت کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا. اب یہ فیصلہ نہیں یہاں آپ اس کو صادر نہیں کریں گے. عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تھا، انہوں نے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے یہ کیا تھا کیونکہ شریعت نے ان کو یہ اجازت دی. اس لیے کہ بعض دفعہ انسان جب ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس کے لیے بر وقت خلیفہ، امیر، جو ذمہ دار قائد لیڈر ہوتا ہے، بر وقت جو مناسب چاہے فیصلہ کر لے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا اور بعد میں یہ معاملہ ختم ہو گیا. بعد میں یہ معاملہ انہوں نے خود ختم کر دیا اور اس سے رجوع کر لیا، اس سزا کو اٹھا لیا. تو اس ایک چیز کو دلیل بنا کر کے یہ کہو کہ ایک مجلس میں 3 مرتبہ طلاق بول دیا تو عورت الگ ہو گئی، اب حلالہ کرواؤ اگر دوبارہ سے لینا ہے. یہ عزت کے ساتھ کھلواڑ ہے، شریعت کی تعلیم کا مذاق ہے، یہ طلاق کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے. اچھا، یہاں ایک اور بات، ہمارے یہاں بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورتیں طلاق کا مطالبہ کرنے لگتی ہیں. بھائی اگر میں اتنی ہی ناپسند ہوں تو طلاق دے دو نا. طلاق کا مطالبہ چھوٹی بات. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھمکی دی ایسی عورتوں، ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ. فرمایا جو عورت بھی بغیر کسی وجہ کے بس ایسے ہی
اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، طلاق کا سوال کرتی ہے، ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے، ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری شریعت میں طلاق کے کیا راستے بتائے ہیں اور ہمیں طلاق کے حوالے سے کن کن چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، پیغام اور سبق بس یہی ہے کہ طلاق کو کھلونا نہ بنائیں۔ طلاق یہ حل کے طور پر شریعت نے دیا ہے، بہت زیادہ مسئلہ خراب ہو جائے تو بھئی آپ آزادی لے سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، شریعت نے اسی لیے یہ آپشن دیا ہے۔ اور ایسے ہی زندگی میں ہمیشہ خوش مزاجی کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں، بات بات پر جو ہے طلاق کا لفظ استعمال مت کریں، اور بات بات پر عورتوں کو تانا دینا یا عورت اپنے شوہر کو تانا دے، برا بھلا کہے، ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ طلاق کا پورا طریقہ کیا ہے اس طریقے کو سمجھیے اور اسی کے مطابق اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو عمل کیجیے۔ لوگ طلاق دے دیتے ہیں، پھر یہاں وہاں بھٹکتے رہتے ہیں، فتوے لے کر کے ان سے فتوا ان سے فتوا، نہیں الگ ہو گئے تم الگ ہو گئے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اور اسی وجہ سے بیچارے سال سال دو سال ہوتا ہے مل نہیں پاتے، حالانکہ ان دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں، حیض کی حالت میں طلاق دیا تھا جو طلاق مانی ہی نہیں گئی، یا پاکی کی حالت میں دیا تھا لیکن تعلق قائم کیا تھا وہ طلاق بھی نہیں مانی جائے گی، لیکن لوگ ہے کہ فتوے دے رہے ہیں کہ نہیں طلاق ہو گئی، کہتے ہیں طلاق بدعی ہے، طلاق بدعی اسی کو کہتے ہیں حیض کی حالت میں طلاق دینا، وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی، وہ کاؤنٹ نہیں، کوئی طلاق دے رہا ہے تو دے رہا، لیکن وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی، شریعت نے اسے کاؤنٹ نہیں کیا ہے۔ تو طلاق کا طریقہ سمجھیے، شریعت نے اسے حل کے طور پر دیا ہے، حل کے لیے ہی استعمال کیجئے، اسے ہتھیار کے طور پر، دھمکی کے طور پر اسے استعمال نہ کیجئے، کیونکہ شریعت نے اسے پسند نہیں کیا ہے۔ اور صحابہ کرام کا عمل آپ دیکھیں، کہیں بھی صحابہ اپنی عورتوں کو یہ دھمکیاں نہیں دیتے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، بات بات پر غصے میں آ کر یا کسی بھی وجہ سے طلاق کی دھمکیاں نہیں دیتے تھے۔ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے طلاق کیا ہے، طلاق کی حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور طلاق کا پورا طریقہ کیا ہے، اور ہماری شریعت نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو شریعت کے احکام و مسائل سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ اور شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبھی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ چھوڑ کر گئے ہیں اللہ ہمیں اسی طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو کسی مصیبت میں پریشانی میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، جو کل تک زندہ تھے وہ آج نہیں ہے ہمارے درمیان اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے عورتوں کی، بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کی، علاقے کی، شہر کی حفاظت فرما، اور جب تک اللہ ہم سبھی کو دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔